بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق حلال میں وسعت، کثرت اور برکت کے اسباب میں سے ایک بہترین سبب یکسوئی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں برکت اور کثرت کے لیے بتلائی۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائیں، آج ہم صرف 2 دعاؤں کا تذکرہ کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب الدعوات میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی، بہت زیادہ کام کرتی تھی، دور دراز سے پانی لاتی تھی اور اپنے گھر میں چکی سے آٹا پیستی تھی۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر نشان پڑ چکے تھے، زخم ہو گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتلائی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بتایا کہ اس طرح آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور اس طرح خادم کا سوال کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ جب تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے لیے تیار تھے، یعنی رات کا وقت تھا، سونے کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر اسی طرح لیٹے رہو، بیٹھے رہو، میں تمہیں ایک دعا بتلاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکما علی خیر مما سألتما، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم نے سوال کیا ہے، جو تم نے غلام، لونڈی یا خادم مانگا ہے اس سے بھی بہتر اور افضل ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آ جاؤ، فکبر اللہ 34، تو 34 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ وحمدہ 33، اور تم دونوں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا کرو 33 مرتبہ، یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو۔ وسبحہ 33، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا کرو۔ یہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہیں، یہ تمہارے گھر سے فقر اور فاقے کو، غربت اور مسکنت کو ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سوال پر، خادم اور غلام لونڈی کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو ترجیح دی۔ آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزیز تھی۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمیں کتنی عزیز ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہو اور اس کا سوال ہماری بیٹی ہم سے کرے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور یہ چیز آپ کی نگرانی میں، آپ کے گھر میں یا آپ کی ملک میں موجود ہے، یہ چیز ہمیں چاہیے، تو ہم کیا اس کا انکار کریں گے؟ اپنی لخت جگر کو وہ کلمات سکھلائے جو ان خادموں سے، لونڈیوں سے، ان آدمیوں سے، نوکروں چاکروں سے بہتر تھے، یعنی برکت کے اسباب بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع بخش اور فائدہ مند وہ کلمات بتلائے جو ان غلاموں اور لونڈیوں اور خادموں سے بہتر ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان 3 کلموں، ان 3 جملوں کی اہمیت کتنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا وزن کتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے زخمی ہاتھ دیکھے اور دیکھا کہ میری بیٹی کے ہاتھ پہ نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں یہ بہتر سمجھا کہ میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، یہ ان غلاموں اور لونڈیوں سے بہتر ہے۔ آئیے، اگر ہم فقر کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، یا ہمیں کسی قسم کی مالی پریشانی ہے، رزق حلال نہیں آ رہا، روزگار میسر نہیں ہے، یا ہے قلیل ہے، تھوڑا ہے، اس میں برکت کے خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کا سوال کرنا چاہتے ہیں، اپنے کام میں مددگار کی ضرورت ہے، ہمیں کسی غلام کی، ہمیں کسی خادم نوکر چاکر کی ضرورت ہے، کام میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے، تو سونے سے پہلے ان 3 کلمات کو یاد کر لیں، تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ آپ یہ 3 کلمات پڑھیں، آپ یہ 3 تسبیحات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دے۔ اور دوسری دعا سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح
خادم کا سوال کرنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اور سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والقرآن فالق الحب والنوا اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننی من الفقر۔ تو یہ دو دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال زر میں کثرت برکت کے لیے، اور جس انسان کے گھر میں کسی قسم کی پریشانی ہو، کام کاج کرنے والا کوئی نہ ہو، کام کرنے میں دقت ہو رہی ہو، مشکل ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تھکاوٹ ہو رہی ہو، اور انسان اکیلا ہو، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور جان کے اندر، اولاد کے اندر، گھر کے اندر برکت بھی عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ڈھیروں ثواب بھی عطا کرے گا، جس سے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر فرمائے۔